بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے ویڈیو کا موضوع ایک ایسے گران قدر اور بیش قیمت سودے کا ذکر ہے جس کے پانے کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور قیامت تک کوشاں رہے گا، لیکن اسے صرف وہی لوگ پا سکیں گے جس پر اللہ کی رحمت خاص ہوگی اور اس کا خصوصی فضل و انعام ان پہ شامل حال ہوگا۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی گران بہا اور بیش قیمت چیز ہے جس کے پانے کی ہر مسلمان خواہش و تمنا رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گران بہا اور بیش قیمت چیز جنت کا ابدی گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے مقابل ایک گھر اور بھی ہے جو کافروں یا منافقوں اور نافرمان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا نام جہنم ہے۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنت اور اس کی جملہ نعمتوں اور آسائشوں کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں پیدا کر دیا ہے، اسی طرح جہنم اور اس کی تکلیفوں اور عذابوں کو بھی ازل ہی میں پیدا کر چکا ہے۔ یہ دونوں گھر پہلے ہی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ جنت اللہ پر ایمان رکھنے اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جہنم کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم بہن بھائیوں، جنت متقیوں کا گھر ہے۔ ان انبیاء و رسول، صدیقین و شہداء اور صالحین کا گھر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ یہ ایسے باغات کا گھر ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ایسا گھر ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس پر مشک کا پلستر ہوگا، جس سے ہمیشہ بہترین خوشبو پھوٹتی رہے گی، جس کی کنکریاں موتی یاقوت کی ہوں گی، جس کی مٹی زعفران ہوگی اور جس کے خیمے جوفدار موتی کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: مومنین کے لیے جنت میں ایک جوفدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی۔ جوفدار کا مطلب درمیان سے خالی ہوگا۔ یہ خیمہ ان عالیشان محلات کے علاوہ ہوگا جن میں ان کا مستقل قیام ہوگا، نیز جنت میں بڑے باغات اور چشمے ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے: بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، جس میں سے جتنا چاہیں گے وہ اطمینان کے ساتھ کھائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن نہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی نہ وہ پیشاب کریں گے۔ ان کو ایک ڈکار آئے گی، اسی سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ڈکار بھی مشک کے پسینے کی مانند ہوگی، یعنی وہ بھی خوشگوار ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یوں آیا ہے: پہلا گروہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ وہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، نہ تھوکیں گے نہ ناک سے چھینکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب ایک ہی آدمی کی ساخت پر اپنے باپ آدم کی شکل و صورت پر ہوں گے۔ ان کے قد کی لمبائی 60 ہاتھ کی طرح ہوگی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے: جنت میں ان کے کھانے کے برتن سونے کے ہوں گے،
ان کا پسینہ مشک و زعفران کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے بیویاں ہوں گی، وہ ایسی حسین ہوں گی کہ حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پارے سے نظر آئے گا۔ ایک روایت میں ان کے حسین و جمیل کے متعلق آیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے گا اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ایک حدیث کی روح سے جنت میں آرام و آسائش کی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں یوں وارد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا، اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ پڑھو۔ ترجمہ: جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، یقیناً تم جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جیسے بھیڑ میں پڑتی ہے، یعنی جس طرح چاند کے دیکھنے میں کوئی ازدحام نہیں ہوتا، کوئی کشمکش نہیں ہوتی، کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، بالکل اسی طرح اہل جنت بھی بیک وقت سارے لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ دنیا میں ان فانی آنکھوں سے دیدار الہی ممکن نہیں، لیکن جنت میں یہ دیدار اس لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہاں کی ہر چیز غیر فانی ہوگی۔ اس طرح جنتیوں کو جو آنکھیں ملیں گی وہ بھی غیر فانی ہوں گی، ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور مشاہدہ کر سکیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید دوں؟ تو وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ پس اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، تو وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ دنیا میں انسان کی زندگی کو قرار و ثبات نہیں، ہر وقت ایسے بیماری اور ناگہانی حادثات کا خطرہ لگا رہتا ہے جو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اسی طرح جوانی و صحت کو قرار و ثبات نہیں، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، اسی طرح آرام و راحت بھی مصیبتوں اور تکلیفوں میں بدل جایا کرتی ہیں۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام و ثبات حاصل نہیں، لیکن جنت کی ساری نعمتیں زوال و فنا سے محفوظ ہوں گی۔ وہاں زندگی ہوگی، موت نہیں، صحت ہوگی، بیماری نہیں، جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں، ہر طرح کی راحت و آسائش ہوگی، کوئی دکھ اور تکلیف کبھی بھٹک کر بھی پاس نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اب تمہیں زندگی ہی زندگی ہے، اب تم کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو جاؤ گے، اور یہ کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور یہ کہ تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ادنا جنتی کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ آرزو کر، پس وہ آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا،
کہ میرے لیے فلان چیز ہو، فلان چیز ہو اور فلان چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی ساری آرزوؤں کا اظہار کر دیا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہ ہے جو کچھ تو نے آرزو کی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ اس کے برخلاف جہنم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، بڑے دردناک عذاب کا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ پیارے بہن بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ اور جس کا احاطہ ایک ہی ویڈیو میں کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتوں کا نام ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگلا ویڈیو جہنم کے بارے میں ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہن بھائیوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔